کہ قیامت کے دن جب انسان کو اٹھایا جائے گا، خدا سب سے پہلے یہ نہیں پوچھے گا کہ کتنی نمازیں لائے ہو، کتنے روزے لائے ہو، کتنے حج لائے ہو، کتنی نیکیاں لائے ہو، کتنی خیرات کر کے آئے ہو، کہ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کس امام کے ساتھ آئے ہو۔ ہاں، اگر امام صحیح ہے تو پھر ہوگا کہ اب نماز بھی دو، اب روزہ بھی دو، اب خیر و خیرات و نیکیاں کی تھیں وہ اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ لیکن اگر امام جوڑ تھا، امام صحیح نہیں تھا، تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ خیر و خیرات قبول ہے۔ یہ اسی منظر میں رسول نے فرمایا کہ اگر احد کے پہاڑ جتنی اللہ کی راہ میں خیرات دے دے، اگر پورا سال روزہ رکھے، ہر سال حج پہ جائے، لیکن فرمایا علی اگر تیری محبت دل میں نہیں تو سیدھا جہنم میں چلا جائے گا۔ کیوں؟ فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ اہمیت 72 73 میں کیا؟ جب کہتے ہیں میری امت کے 73 فرقے، مطلب یہ 73 امتی ہیں، یہ 73 نماز پڑھتے ہیں، یہ 73 روزے رکھتے ہیں، یہ حج و زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن فرمایا 72 گمراہی میں ہیں اور ایک فرقہ نجات میں چلا جائے گا، کیونکہ یہاں معاملہ امام ہے۔ اعمال کی اہمیت تب ہے جب امام صحیح ہو، ورنہ آپ صبح سے شام تک عمل کرتے رہو، اس عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہو سکتا کوئی کہے کہ مولانا یہ کیسے ممکن ہے، ایک بندہ نیک بھی ہے، صالح بھی ہے، عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے، حاجی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور خدا اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ میں نے کہا بھائی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، شیطان جتنی تو نہیں پڑھ سکتا نا۔ 4000 سال سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا، اور جب کہ خدا کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا، لیکن خدا نے کہا یہ من الکافرین ہے، یہ کافر ہے، اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہے کہ ایک بندہ صبح سے شام تک نماز پڑھے لیکن اس کا رخ کعبے کی طرف نہ ہو، بھلے وضو ہو کر آ جاؤ، بھلے مصلی بچھا دو، بھلے بہت خلوص اور خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے رہو، لیکن اگر رخ کعبے کی طرف نہیں ہے تو آپ کی نمازیں قابل قبول نہیں ہے۔ تو فرمایا جس طرح قبلہ نماز کعبہ ہے، اور اگر نماز کا قبلہ صحیح نہیں ہے تو انسان کی نماز قبول نہیں ہے۔ اب چاہے وہ قبلہ نبی کے روزے کو بنا دے، اب وہ چاہے قبلہ کسی ولی کی قبر کو بنا دے، کہ نہیں، قبلہ کیا ہونا چاہیے؟ کعبہ ہونا چاہیے۔ تو کہ جس طرح نمازوں کا قبلہ کعبہ ہے، اور اگر یہ قبلہ نہ ہو تو نمازیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح اللہ نے ایمان کا قبلہ علی بن ابی طالب کو بنایا ہے۔ اگر ایمان کا قبلہ انسان کا صحیح نہیں ہے تو نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ عبادت قبول ہے، کیونکہ قبلہ آپ کی زندگی میں ڈائریکشن کو سیٹ کرتا ہے۔ اگر زندگی کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہے، وہ نمازیں کس کام کی، وہ روزے کس کام کے؟ آپ دیکھیے مولا حسین کربلا گئے، اگر یہ کہیں کہ مولا حسین نماز کے لیے کربلا گئے تھے، روزے کے لیے کربلا گئے تھے، حج و عبادت کے لیے کربلا گئے تھے، تو مولا حسین کے زمانے میں نمازیں بھی ہو رہی تھیں۔ اسی حج کو چھوڑ کے مولا کربلا کی طرف گئے، حاجی بھی بڑی کثرت میں تھے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی حدیثوں کو سنانے والے بہت زیادہ تھے۔ حسن بصری جیسے عابد، قاضی شریح جیسے عابد، یہ عابد ہیں، نمازی ہیں، ابن سعد جیسے عابد، شمر جیسے حاجی۔ اب ہمارے بچوں کے ذہنوں میں جب شمر کا نام آتا ہے تو سمجھتے ہیں کوئی بہت بڑا اپنے زمانے کا بدماش تھا، یا جب ابن سعد کا نام آتا ہے تو کانسیپٹ یہ بنتا ہے کہ کوئی بدماش آدمی تھا، جیسے کوئی ڈاکو ہوتا ہے، جیسے کوئی قاتل و چور ہوتا ہے جس پہ کوئی 10-15 FIRs ہوتی ہیں۔ جناب یہ ایسے نہیں تھے، یہ سمجھو ہر کوئی اپنی مسجد کا پیش امام تھا، ہر کوئی اپنے وقت کا مفتی تھا، کہ لوگ جن سے حدیثیں پوچھا کرتے تھے، جن سے سیرت نبی پوچھا کرتے تھے، جن کے پاس جا کے جس طرح آپ ایک مولوی کے پاس جا کے دعائیں منگواتے ہو، یہ جان باز جنگ صفین ہیں، یہ میدان جہاد میں لڑنے والے، کسی کا والد فاتح ایران ٹھہرا چکا ہے، بڑے مقدس شخصیات کے بیٹے اور ان کی نسلوں کو آپ دیکھو گے، لیکن کیا ہوا کہ کربلا کے میدان میں آئے اور قاتل ابا عبداللہ الحسین بن گئے۔ تو پتہ چلا انسان 100 کلومیٹر اگر صحیح روڈ پہ جائے، لیکن وہیں پہ ڈائریکشن اگر غلط ہو جائے
تو گاڑی روڈ سے اتر جاتی ہے اور انسان دنیا میں موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایمان کا راستہ صحیح نہ ہو تو نبی نے فرمایا لا اعوجاج فیہ، یہ جو دعا کرتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے سیدھے راستے پہ چلا، تو اصحاب فرماتے رسول خدا کے ہاتھ میں لکڑی تھی اور اس لکڑی سے، اس چھوٹی سی لکڑی سے نبی نے زمین پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور دوسری لکیر رسول خدا نے ٹیڑھی کھینچی۔ فرمایا جو صراط مستقیم ہے وہ سیدھا راستہ ہے، ایک ایسا راستہ جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، اور یہ سیدھا راستہ بتائے گا کون؟ فرمایا امام حق بتائے گا۔ پوری زندگی ہر غلط راستے پہ چلا، جب حسین نے سیدھے ٹریک پہ ڈالا تو جنتی بن گیا۔ زہیر غلط راستے پر تھا، امام نے صحیح ٹریک دیا تو جنتی بن گیا۔ وہب کلبی پوری جوانی غلط راستے پر تھا، لیکن حسین نے صحیح راستہ بتایا تو جنتی بن گیا۔ اور مد مقابل ابن سعد اتنا بڑا نمازی تھا، راستہ غلط تھا تو جہنمی بن گیا، شمر کا راستہ غلط تھا تو جہنمی بن گیا۔ تو فرمائیے امام ہے کہ اعمال کا دار و مدار تمہارے امام پر ہے، اگر امام صحیح ہے تو عمل قبول ہے، اگر امام صحیح نہیں ہے تو عمل باطل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔